مشرف کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول، اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول تمہیں عطا کرے، جو رسول تمہیں دے، فخذوہ تو تم اسے لے دو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول کریم روک دے، جس سے رسول تمہیں منع کر دے، فانتہوا تو تم اس سے باز آ جاؤ۔ یہ پورے قرآن مقدس کی ایک پارے 28ویں پارے کی ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ پورا قرآن پاک کو آپ چھوڑیں، صرف اس پارے کے ایک آیت کے اس مختصر سے ٹکڑے کو اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اس مختصر سے ٹکڑے کو قرآن پاک کے اللہ کا زمین پر رہنے والا کوئی بھی بندہ صرف اللہ کے اس مقدس ارشاد پر وہ عمل پیرا ہو جائے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ دو جملے میں اللہ نے جو ہے انسانوں کی زندگی کو گزارنے کا بہترین طریقہ اور ڈھنگ عطا فرما دیا اور فرمایا کہ بندو، اگر تم خیر چاہتے ہو، اگر دین اور دنیا میں اگر فلاح اور کامیابی چاہتے ہو، اگر تم جو ہے دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہرہ ہونا چاہتے ہو، اگر دونوں جہاں میں تم یہ چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدموں کو چومے، تو صرف اس دو جملے پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، دونوں جہاں کی خوشیاں تمہارے دامن میں میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ پہلا یہ کہ میرا محبوب رسول جو تمہیں عطا کر دے تم اسے لے دو، اور دوسرا یہ کہ وما نہاکم عنہ، اور جس سے میرا محبوب تمہیں روک دے فانتہوا، تم اس سے باز آ جاؤ۔ یہ دو جملہ ایسا ہے قرآن پاک کا، ایک آیہ کریمہ کا، کہ اگر اس پر اللہ کا کوئی بھی بندہ اگر جو ہے عمل پیدا ہو جائے تو دین اور دنیا کی کامیابی اس کے قدموں تلے ہے۔ حضرات واقعی اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد پاک جو ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا، اور پھر جو ہے اس جملے پاک کے دیکھنے کے بعد ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جو ہے خود اپنی زندگی کا ہم مطالعہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ان دونوں پر ہماری نظریں ہوں گی تو ہم یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا باقی اگر اس دور کا اگر کوئی رسول اللہ کا ہے وہ غیر جو ہے وہ ہے ہی ہے۔ اب انہوں کا دعویٰ کرنے والے، اس وقت پر رہنے والے مسلمان اگر جو ہے اپنی زندگی کا مطالعہ کریں اور اللہ کے اس ارشاد کا جو ہے پر غور و فکر کریں تو یہ کہے بغیر وہ نہیں رہ سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول کے محبت محب ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر اس وقت رسول اللہ کا کوئی سب سے بڑا باقی ہے تو وہ ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں عطا کر دے تم اسے لے لو، اور جس سے میرا محبوب تمہیں روک دے تم اس سے باز آ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کون ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا نہیں کیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے میرے بندو، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارا بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں ادھر ادھر در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھ لو اور اپنی زندگی گزار لو، دارین کی کامیابی تمہارے قدموں تلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اگر تمہیں پانی پینے کا ڈھنگ چاہیے، تمہیں ادھر ادھر ہاتھ
ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب سے اپنا محبوب اور عزیز تب ہم نے جو ہے تمہیں تمہارے حوالے ہی اسی لیے کیا ہے کہ تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ سب دور کر دی جائے اور پھر وہ زندگی کیسے گزاری جائے وہ تمہیں ہمارا محبوب بتا دے. تو میرے رسول نے 63 سالہ زندگی میں جو ہے اپنی ظاہری زندگی 63 سالہ ہمارے اور آپ کے درمیان گزار کر کے انہوں نے کیا انہوں نے رسوا عطا کیا ہے. ہمیں اور آپ کو طریقہ عطا فرمایا ہے زندگی کیسے گزاری جائے, آخرت کو کیسے کامیاب بنا جائے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ خدا کے تمام بندوں کو جو ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ دے دیا جائے. یہی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ تشریف لائے تو انسان صرف انسان تھا, لیکن اس کے تمام جنتو جانوروں سے بدتر تھے. انسان دیکھنے میں صرف انسان تھا, لیکن اس کے تمام کارکردگی جو ہے وہ شیطانوں سے ملتی جلتی تھی. یہ انسان دیکھنے میں صرف انسان کی طرف تھا, لیکن جو ہے اس کے دل جو ہے پتھروں سے زیادہ سنگین تھے. یہ انسان صرف دیکھنے میں انسان تھا, لیکن اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے یہ جانوروں سے بدتر تھے. ایسے خطرناک ماحول میں آ کر کے مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا دور و طریقہ عطا فرمایا ہے. چاہے وہ لباس کا طریقہ ہو, چاہے وہ چلنے پھرنے کا طریقہ ہو, چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو, چاہے وہ سونے جاگنے کا طریقہ ہے. ارے حد تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا بھی طریقہ ہمیں اور آپ کو بتا دیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم نے جو ہے ہمیں عطا نہ فرمایا. جب سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی عطا سے اپنے اس کے بندوں کو جب عطا کر دیا, تب اللہ نے یہ آیا کریمہ نازل فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارا دین جو ہے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے, اور سب جو ہے اس سے راضی ہے. آپ اندازہ فرمائیے دین مکمل ضابطۂ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو ہے پہنچایا. لیکن آج ہم دیکھیں آج ہم کیا کر رہے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے یار یہ لباس اس طریقے سے نہیں پہنا جاتا, اگر یہ لباس نہیں ہے کیا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کہ لباس پہننے کے طریقہ یا مسلمانوں کا کوئی بھی طریقہ ہو, وہ طریقہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے. اگر کوئی لباس میں بھی انکار کرتا ہے کہ کیا یہ نہیں پہن سکتے ہیں, پہننا اور ہے, اور مصطفیٰ کے طریقے سے اس کو استعمال کرنا اور اس پر چلنا یہ اور بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اور آپ کو لباس کا سلیقہ عطا نہیں فرمایا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کھانے پینے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں عطا فرمایا؟ آپ دیکھیں یہ انسان جس طریقے سے جو ہے ترقی کر رہا ہے, وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سنت مصطفیٰ سے جو ہے وہ دور ہوتا ہوا جا رہا ہے. آج سے چند سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں, ہر جگہ کی یہ ماحول تھا. میں نے خود تقریباً 12 جگہ جو ہے اپنے دوران تعلیم میں جو ہے 12 جگہ میں نے تعلیم حاصل کی, اور ان تمام جگہوں پر میں گیا. ہر جگہ اس وقت تک جب تک میں تعلیم حاصل کرتا رہا, ہر جگہ چاہے وہ کوئی بھی فنکشن ہو, چاہے وہ شادی کا فنکشن ہو, عقیقے کا فنکشن ہو, کسی طریقے کا بھی کوئی فنکشن ہو, ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے ان 12 جگہوں میں جو تعلیم حاصل کی ہے, اور جہاں جہاں جس فنکشن کے طور پر جس تقریب کے اعتبار سے میں دعوت میں گیا ہوں, کہیں بھی ایسا نہ دیکھا کہ جو ہے زمین پر دسترخوان بیٹھا لگا کر کے جو ہے اسے کھانا نہ کھلایا جاتا ہو. یعنی وہی طریقہ تھا جو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی امت کو جو ہے سکھایا تھا. وہی طریقہ آج سے کچھ برس پہلے تک جو ہے وہ طریقے ہر جگہ موجود تھے. لیکن یہ انسان جو اپنے آپ کو ترقی پر گامزن سمجھ رہا ہے کہ ہم دن بدن ترقی کر رہے ہیں, لیکن افسوس جتنی ترقی کا یہ دعویٰ کر رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج یہ ترقی کا دعویٰ کر رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے چند برس پہلے جو ہے وہی طریقے تھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہر جگہ ہر تقریبات میں جو ہے اسی سنت مصطفیٰ کے مطابق جو ہے کھانے کھلائے جاتے تھے. لیکن افسوس صد افسوس آج کی اس
तरक्की याफ्ता ज़माने में मुझे कह लेने दिया जाए कि आज अगर सुन्नत रसूलुल्लाह के तौर पर अगर कोई दस्तरखान बिछा करके अगर खाना खिला देता है तो उसे जाहिल और गंवार शुमार किया जाता है। आप सोचिए तो सही, क्या यही तरीका है? क्या यही तरक्की है? तरक्की तो वो है जो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ रास्ता है, जो उनका बताया हुआ ढंग और सलीका है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हमें जो है खाना खाने का ढंग बताया था, हम उन तरीकों को छोड़ करके अंग्रेज़ों के और तमाम जो है नित नए जो है रंग को जो है अपना करके जो है हम आज कभी जो है कुर्सियों पर और टेबलों पर बैठ करके खाते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे बढ़कर ये कि जिस तरीके से घूम फिर करके जो है जानवर जो है खाया करते हैं, आज उससे भी बदतर जो है ये इंसान जो है उन तकरीबात के मौके से जो है घूम घूम करके दौड़ दौड़ करके नाचते हुए जो है वो खाने को तनावुल फरमाता हुआ नजर आ रहा है और इसी में वो तरक्की समझ रहा है। और जो सुन्नत रसूल के मुताबिक खा रहा है माज़अल्लाह सद मर्तबा माज़अल्लाह उसे गंवार और उसे देहाती शुमार किया जा रहा है। क्या यही तरीका मुस्तफ़ा कायनात ने अता फरमाया था? अल्लाह को फरमा रहा है कि अगर कामयाबी चाहते हो तो मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें अता करें वो उसे तुम हासिल कर लो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। आप देखें तो देखते चले जाएं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें नहीं थी, अरे उनकी तो वो औलाद थी कि जिनकी औलाद के तर्ज और तरीके को अगर अपना लो तो सिवाय जन्नत के कुछ हासिल नहीं है।